السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد دوم۔ پہلے ویڈیوز میں دجالی ریاست کو مضبوط کرنے والی 5 قوتوں کے بارے میں تفصیل سے بات آ گئی، اور اس کے بعد شیطان کی سرگوشیوں کے متعلق بھی تفصیل سے بات آئی۔ اب شیطان کے پھندے، میوزیقی گانے، فلم، کارٹون، فرضی کہانیاں، ناول۔ بیک ٹریکنگ کی چند مثالیں۔ نمبر 1، مائیکل جیکسن پاپ میوزک کی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے البمز نے دنیا میں ریکارڈ بزنس کیا۔ یہ فری میسن سے منسلک تھا۔ اس کے کئی شواہد ہیں۔ بعد میں اس سے اطلاعات بھی آتی رہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کی برکت سے ان کی پچھلی ساری لغزشیں معاف فرما دے۔ فی الحال ہم ایک ایسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو ان کے زمانہ جاہلیت سے منسوب ہو کر سامنے آئی تھی۔ ہماری غرض اس سے قطعاً یہ نہیں کہ ان کی پچھلی غلطیاں دنیا کو یاد دلاتے پھریں۔ اگر وہ سچے دل سے اسلام لے آیا تھا تو اسلام پچھلے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ کرتے پھریں؟ ہماری غرض فقط یہ ہے کہ برادری دنیا کی مقبول ترین شخصیات کو بھی ان کی بے خبری میں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مائیکل جیکسن کی ایک البم ڈینجرس یعنی خطرناک کے کور پر بدنام زمانہ فری میوزک علامت ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک جھیل کی تصویر ہے جس میں جلتے ہوئے شعلے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جو بھی اس پانی میں داخل ہوگا دراصل آگ میں کودے گا۔ شیطان آگ سے بنا ہے اور یہ جھیل خطرناک شیطانی مرکز برمودا کی طرف اشارہ ہے۔ کور پر ایک آدمی ایرسٹل کروے کی تصویر ہے جو ایک بدنام زمانہ فری میسن تھا۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے شیطان کا پجاری بن کر ایک کتاب لکھی، دی نیو لا آف مین، یعنی انسان کا نیا قانون۔ اس کے مطابق نعوذ باللہ قرآن کو ایک دن انسان کے قانون سے بدل دیا جائے گا۔ شیطان اور اس کے چیلوں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ قرآنی آوازیں اور قرآن کا دستور ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ ہر قیمت پر شیطانی آوازوں اور شیطانی نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں مدارس اور مکاتب میں چٹائی پر بیٹھے معصوم بچوں کی روح پرور آوازیں تو بری لگتی ہیں، لیکن جہنم کی وادیوں کی طرف ہنکانے والی شیطانی صداؤں کو وہ روح کی غذا ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 2، بیک ٹریکنگ کے ذریعے شیطان کی عبادت دنیا میں پھیلانے کی ایک اور مثال گلوکارہ میڈونا کی ہے۔ اس کے ایک البم کا مشہور گانا لائک اے پریئر سنا جائے تو اس کے بول ہیں، وین یو کال مائی نیم اٹس لائک اے لٹل پریئر، آئی ایم ڈاؤن آن مائی نیز، آئی واننا ٹیک یو دیر ان دا مڈ نائٹ ہاور۔ جب تم میرا نام پکارتے ہو تو یہ مجھے ایک دعا کی طرح لگتا ہے۔ میں اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتی ہوں اور تمہیں آدھی رات میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ دراصل خدا سے مخاطب ہو کر نہیں، شیطان سے مخاطب کر کے کہہ رہی ہے۔ جب ان الفاظ کو بیکورڈ چلایا جائے تو بآسانی یہ الفاظ سنے جا سکتے ہیں، او ہیئر اس سیٹن، یعنی اے شیطان ہمیں سنو۔ نمبر 3، بیک ٹریکنگ کی ایک اور مثال ایگل گروپ دی ایگل سے سامنے آتی ہے۔ ان کے ایک گانے کا نام ہے ہوٹل کیلیفورنیا، دا میل از آن دا سیلنگ۔ اس گانے میں یہ سیٹن بآسانی بیکورڈ کر کے سنا جا سکتا ہے۔ اس گانے کے پیچھے بھی ایک انتہائی پر اسرار شیطانی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ گانا آگے کی طرف چلایا جائے تو یہ مصرعہ یوں ہیں، I fell on the feeling, she put shaman on ice, she said, we are all just prisoners here of our own device in the master's chamber, gathered for big feast, gathered with the feeling, but they just can't feel۔ گانے کو الٹا چلایا جائے تو یہ الفاظ واضح سنائی دیتے ہیں، یا شیطان، جی شیطان۔ اس پیغام کے ساتھ گانا بذات خود ایک داستان ہے۔ گانے کا نام کیلیفورنیا کوئی ہوٹل نہیں، دراصل امریکہ میں موجود ایک سڑک ہے۔ اس سڑک پر ایک چرچ کا
ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن یہ وہ چرچ نہیں جس میں عیسائی حضرات جمع ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ تو شیطان کا چرچ ہے جس میں شیطان کی پوجا ہوتی ہے۔ اس کے بانی کا نام ایٹیٹی سینس ڈیلیٹی ہے، جو شیطانی بائبل کا لکھنے والا ہے۔ امریکہ کے چوٹی کے مشہور اداکار ٹی وی اور فلم کے ذریعے اسی چرچ کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ لوگ فلم اور موسیقی کے ذریعے شیطان کے مبلغ کا کردار ادا کر رہے ہیں، جیسا کہ رولنگ سٹون نامی گروپ کے لیڈ سنگر میک جا نے ایک گانا لکھا، سمپتھی فار دی ڈیول، یعنی شیطان سے ہمدردی۔ جب برادری کے زیر انتظام یہ چرچ شروع ہوا تو دکھاوے کے لیے عیسائیت کی تعلیمات کو فروغ دے رہا تھا، پھر رفتہ رفتہ اس نے اصل روپ دکھایا اور مذہب سے مکمل بغاوت کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ آج اس میں شیطانی عناصر جمع ہیں۔ یہ امریکہ میں شیطان کی پوجا کا مرکز اور اس کا سب سے بڑا داعی ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو مغربی موسیقی سننے کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں، وہ سوچ لیں کہ اپنے معصوم جگر گوشوں کو کن لوگوں کا معمول بنا رہے ہیں۔ نمبر 4، اس حوالے سے ایک میوزک گروپ چیپ ٹرک کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ اس میوزک گروپ کے ایک البم کے تعارف میں اس کا لیڈ سنگر اناؤنسمنٹ کرتا ہے، "This song is the first from our album"، یہ گانا ہمارے البم کا پہلا گانا ہے۔ اس اناؤنسمنٹ کو اینٹی کلاک وائز چلایا جائے اور مختلف ٹیکنیک سے بیک ٹریک کیا جائے تو یہ الفاظ سنے جا سکتے ہیں، "My servant is a musician"، یعنی میوزیشین میرا غلام ہے۔ سچ ہے، موسیقی کا کام کرنے والے شیطان کے غلام ہیں۔ نمبر 5، ایک اور مثال ایک دوسرے گروپ سٹیکس کی ہے۔ گریک مت کے مطابق یہ نام جہنم کے ایک دریا کا ہے۔ ان کے ایک البم کا نام پیراڈائز تھیٹر ہے۔ اس البم کا ایک گانا ہے جس کے بول سنو بلائنڈ ہے۔ اس گانے کو سنیں، اس کے بول کچھ یوں ہیں، "I tried so hard to make it so"، یعنی اس میں ایک کام کے لیے کس قدر محنت کرتا ہوں۔ انہی بولوں کو اسی ترتیب اور اسی پوزیشن میں بیکورڈ چلایا گیا تو یہ بول کچھ یوں تھے، "او سیٹن موو ان آور وائس"، او شیطان ہماری آوازوں میں گردش کرو۔ اسی گروپ سٹیکس کے ایک دوسرے البم کے ایک گانے کے بول ہیں، "I am okay"، یعنی میں ٹھیک ہوں۔ جب گانا آگے سنیں تو اگلے بول ہیں، "I had finally found a person I have been searching for"، میں نے بالآخر اس شخص کو پا لیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ آپ ان معنی خیز بولوں کو ملاحظہ کیجئے۔ گلوکار کس کی تلاش میں ہے کہ جس کو اس نے پا لیا اور اب وہ اس کی خوشی منانا چاہتے ہیں۔ جب ان الفاظ کی بیک ٹریکنگ کی گئی تو اس سوال کا جواب بھی مل گیا، "I am your servant, we shall stick by the serpent of alpha"، میں تمہارا غلام ہوں، ہم شیطان کی غلامی پر جمے رہیں گے۔ لفظ سرپنٹ یعنی سانپ دراصل عیسائیت کی اس تصویر کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا تو اس موقع پر وہ سانپ کے بہروپ میں تھا، اس نے سانپ کا بھیس بدلا ہوا تھا۔ آج وہ آدم کے اولاد کو ورغلانے کے لیے پھر سانپ کی شکل میں آ رہا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد غور کریں، بہت سی چیزوں پر بلا وجہ سانپ کی شبیہ رسیاں یا لہریں بنی ہوئی دکھائی دیں گی۔ یہ شعوری یا لاشعوری طور پر شیطان کی موجودگی اس سے مدد مانگنے اور اس کی توجہ کھینچنے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں۔ نمبر 6، اوپر گانوں میں جن "دا ہڈن میسیجز" یعنی پوشیدہ پیغامات کا ذکر کیا گیا ہے، ان شیطانی پیغامات کی ترسیل کا کام دنیا کی ہر زبان کی موسیقی میں ہو رہا ہے۔ کیا پاکستان میں بھی کسی نے دیسی اسٹائل میں ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی؟ تحقیق کی جائے تو جواب اس بات میں ملتا ہے، اور کیوں نہ ملے، کہ پاکستان تو برادری کا خصوصی ہدف ہے۔ 21 مارچ 1999 کو ایک انگریزی اخبار کے آرٹیکل سے معلوم ہوتا ہے کہ 1995 کے آغاز میں لاہور کے ایک صحافی نے گانوں کی کچھ کیسٹوں کی 500 کاپیاں خود تیار کروا کے لوگوں میں مفت تقسیم کی۔ لوگوں نے ان کیسٹوں کی آوازیں سن کر محسوس کیا کہ ان ٹیپس میں کچھ پراسرار آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ان لوگوں کی تصدیق کچھ تو بعض کے آرٹیکلز سے ہوئی۔ ان گانوں کو غور سے سننے پر ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پکار رہا ہو، "ابلیس ابلیس"۔ کسی کیسٹ میں "جو کولا" کے الفاظ سنائی دیتے ہیں۔ ان گانوں کی کیسٹ آتشی راج کے فرضی نام سے تیار کیے گئے اور بینڈ کا نام عذاب تھا۔ ابلیس کا مادہ آگ سے بنا ہے اور آگ جہنم کا اصل عذاب ہے۔ جب کیسٹ تیار کرنے والے کی ملاقات ایک صحافی سے ہوئی
اور اس نے ان کیسٹوں کی پراسرار آوازوں کی تحقیق پوچھی تو اس نے یہ کہہ کر مذاق میں ٹال دیا کہ دراصل اس نے پیغامات معاشرے کے اوپر ایک طنز اور ایک انتقامی رد عمل کے طور پر ریکارڈ کروائے۔ یہ شخص جلد مزید ٹیپس مارکیٹ میں لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خبر کے آخری جملے کا مطلب ہے ایسے اور بھی کیسٹس مارکیٹ میں آئیں اور انہوں نے ابلیس ابلیس پکار کر جہنم کی آگ اور عذاب کو دنیا میں ہی ہمارے ارد گرد بھٹکا دیا۔ حال ہی میں ہمارے ہاں کے مشہور ترین ٹی وی چینل نے اپنا میوزک چینل آگ کے نام سے شروع کیا ہے۔ اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کی لپیٹیں نئی نسل کی ایمان، حب الوطنی اور مثبت صلاحیتوں کو چاٹ رہی ہیں۔ ان میں مٹکنے اور ٹمکنے کے منفی جذبات پیدا کر رہی ہیں۔ سوچا جانا چاہیے کہ موسیقی جیسی لطیف چیز کا آگ جیسی بھڑکتی بھٹکاتی چیز سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ کچھ لوگ ہم سے کھیل رہے ہیں اور اس وقت تک کھیلتے رہیں گے جب تک ہم دین کی طرف لوٹ کر اللہ کی پناہ میں نہیں آ جاتے، اور ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم شیطان کے چنگل سے نکلنے کا عزم کر کے شیطانی کام چھوڑنے کا تہیہ نہیں کر لیتے۔ موسیقی پر کیا موقوف ہے؟ ساری انٹرنیٹ کی دنیا فری میسن کی نشانیوں اور کاراستانیوں پر بھری ہوئی ہے۔ امریکی فلم انڈسٹری میں یہ بات مکمل طور پر نمایاں ہے، مگر ٹی وی بھی اس سے پیچھے نہیں۔ عام پروگراموں کو تو رہنے دیجیے، فری میسنز نے بچوں کے کارٹونوں تک کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ بچوں کی کہانیاں اور ناول تک اس سے محفوظ نہیں۔ بطور نمونہ سب کی ایک ایک مثال دی جا رہی ہے۔ ٹی وی اور فلمز۔ ٹی وی کے ذریعے ایک بہت بڑی تعداد میں ناظرین کو ایک نئے خیال سے متعارف کرایا جاتا ہے، اور وہ وقت شاید بہت زیادہ دور نہیں جب وہ خیال حقیقت بن کر دنیا کے سامنے آئے گا۔ بس دنیا کے ذہنوں میں اس خیال کے جاگزیں ہونے کا انتظار ہے۔ وہ خیال ہے ایک گلوبل لیڈر جو دنیا کو مسائل سے نجات دلا سکے۔ آپ آج کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے، گلوبل ولیج، گلوبل یونین، گلوبل، یہ سب کیا ہے؟ عالمی دجالی ریاست کے عالمی لیڈر دجال کے لیے ذہن سازی ہے۔ ریڈ کپلنگ ایک فری میسن مصنف ہے۔ اس کی کتاب دی جنگل بک پر ہالی ووڈ کی فلم بنائی گئی، جس میں شان کونرے، مائیکل کوئن اور سعید جعفری جیسے میسنک اداکاروں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ کتاب دو سپاہیوں کی کہانی ہے جو انڈیا کے قریب ایک ملک میں جاتے ہیں۔ ملک کا نام کافرستان ہے۔ پہنچتے ہی وہاں کے لوگ جنہیں کافر کہا جاتا ہے انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ جب انہیں قتل کیا جانے لگتا ہے تو ان میں سے ایک سپاہی کی گردن کے گرد ہار ڈالتا ہے جس پر میسنک آنکھ کا سمبل خدا ہوتا ہے۔ کافر اس کو خدا سمجھنے لگتے ہیں اور بعد میں سپاہی بھی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ قیدی سپاہی کو خدا کے درجے تک پہنچانے کا کیا مطلب؟ یہ دجال کے خروج کی ریہرسل ہے۔ گلوبل لیڈر کون ہے؟ مسلمانوں کے نظریے کے مطابق دجال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کافروں میں سے ایک شخص اٹھے گا جو اپنی ایک آنکھ سے پہچانا جائے گا۔ وہ دنیا کا لیڈر ہونے کا اعلان کرے گا اور بعد میں خدائی دعویٰ۔ کارٹونز۔ مڈ گراؤننگ ایک مصدقہ فری میسن ہے۔ یہ مسٹر سمپسنز نامی کارٹون سیریز کا خالق ہے۔ وہ کھلے عام اقرار کرتا ہے کہ وہ ایسے طریقے سے اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ بآسانی انہیں ہضم کر سکیں۔ یہ کارٹون ہمارے بچوں کو دراصل کیا سکھا رہے ہیں؟ ان تک بآسانی ہضم ہونے والے کون سے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں؟ کارٹونوں کے ذریعے بہت سے شیطانی سبق ہمارے بچوں کے معصوم ذہنوں میں انڈیلے جا رہے ہیں، جیسا کہ ماں باپ سے بغاوت، حکومت کی جانب سے لگائی ہوئی جائز پابندیوں کو توڑنا، برے اخلاق اور نافرمانی وغیرہ۔ اخلاقیات کی یہ پامالی معمولی چیز ہے۔ برادری تو انسانیت کو اس سے کہیں آگے اس مقام پر لے جانا چاہتی ہے جہاں شیطان حکم الہی کا انکار کر کے پہنچ گیا تھا۔ فرعون اور شداد نے تو بادشاہی کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ فری مسنری بیماری سے شفا یاب ہونے والے مریض کو خدائی کا دعوے دار بنا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ امریکہ جیسے ملک میں کھلے عام یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کارٹون سیریز کی ایک قسط میں انتہائی پریشان کن صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قسط میں سمپسن فیملی کا سربراہ ہومر سمپسن ایک گروہ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ گروہ در حقیقت دجال کی راہ ہموار کرنے والی عالمی یہودی تنظیم فری میسنری کا ہے۔ گروہ کے ممبران ہومر سمپسن کے جسم پر پیدائشی نشان دیکھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم اللہ کے جنے ہوئے ہو
جس پر نبوت اترتی ہے۔ یہ نیا رتبہ ہومر سمپسن کو اپنے آپ کو خدا سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے، جس کا اقرار وہ ان الفاظ میں کرتا ہے: میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کیا کوئی خدا ہے، اب مجھے پتہ چلا کہ وہ کون ہے، وہ تو میں خود ہوں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ صرف ایک مذاق ہے، مگر اللہ کی قسم یہ مذاق نہیں، یہ بے ہدہ مہم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جس کے ذریعے غیر محسوس طریقوں سے لوگوں کی سوچ بدلی جا رہی ہے۔ کہانیاں۔ ہیملن کی پیڈ پیپر انگریزی ادب کی مشہور زمانہ لوک کہانی ہے۔ ریڈرز ڈائجسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ لوک کہانی فرضی نہیں بلکہ حقیقی کہانی تھی جو کالے جادو اور شیطانیت کے پوشیدہ اسرار پر مبنی تھی۔ شیطان کی پجاری برادری نے جادو کی تاثیر اور شیطان کی طاقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ کہانی تحریر کروائی اور اسے انگریزی خواں طبقے کے گھر گھر تک بچے بچے تک پہنچا دیا۔ یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بستی میں چوہوں نے فصلیں تباہ کر دیں، لوگوں کے گھروں میں چوہوں نے چیزیں قطر ڈالی۔ بستی کے لوگ اس آفت سے بہت تنگ آ گئے اور ان کی کوئی تدبیر چوہوں کو مارنے کی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ایسے وقت میں ایک اجنبی اس بستی میں داخل ہوا۔ اس کو اس مسئلے کا علم ہوا تو اس نے بستی والوں کو اپنی خدمات پیش کیں کہ وہ اس فتنے سے ان کو نجات دلا سکتا ہے۔ اگر بستی والے اس کو مقررہ مقدار میں سونا یعنی سکے پیش کریں۔ بستی والے اس کی اس شرط پر راضی ہو گئے۔ اس شخص نے شرط طے کرنے کے بعد ایک پائپ یعنی بانسری منہ کو لگایا اور ایک دھن نکالی۔ اس دھن کا سننا تھا کہ بستی کے ہر کونے سے چوہوں نے نکلنا شروع کر دیا۔ وہ شخص وہ دھن بجاتا ہوا بستی سے باہر نکلا اور تمام چوہے بھی اس دھن کے پیچھے چلتے گئے، حتیٰ کہ وہ اجنبی تمام چوہوں کو دریا کے کنارے لے گیا اور تمام چوہے دریا میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ یوں تو بستی والوں کو چوہوں سے نجات ملی، لیکن اس شخص کو وعدے کے مطابق سونا یعنی رقم کی ادائیگی نہیں کی۔ بستی والوں کی اس وعدہ خلافی کا اس شخص نے اس طرح بدلہ لیا کہ اس نے پھر اپنا پائپ یعنی بانسری منہ کو لگایا اور ایک دوسری دھن نکالی۔ اس کا سننا تھا کہ تمام بستی کے بچے اس دھن کے پیچھے چل پڑے اور وہ شخص دھن بجاتا ہوا بچوں کو اپنے ساتھ لے کر ایسا غائب ہوا کہ پھر وہ شخص ملا نہ بچے۔ موسیقی، کالا جادو اور شیطانی کرتوت تینوں چیزوں کو اس کہانی میں ایسی چابک دستی سے سمو کر پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا غیر شعوری طور پر ان کالی شیطانی چیزوں کے رعب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یوں انگریزی ادب کے مطالعے کا فیشن اسے جو روگ لگاتا ہے، مرتے دم تک اس کی تلافی نہیں ہو پاتی۔ ناول۔ ہیری پوٹر کے ناولوں نے مثالی شہرت حاصل کی اور ریکارڈ بزنس کیا۔ ہمارے ہاں کچھ والدین ایسے تھے جو یورپ کے والدین کی تقلید کرتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ ناول پڑھتے دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ ان کے بچے دنیا کے ساتھ چلنا سیکھ رہے ہیں۔ ایسے حضرات مدرسے کے بچوں پر ترس کھاتے تھے جن کا ذہن ان شیطانی اثرات سے آلودہ نہ ہوا تھا کہ وہ کیا جانے دنیا کا اسٹائل، آرٹ اور انہیں کیا معلوم ادب لطیف کیا ہوتا ہے۔ ان ناولوں میں کیا تھا؟ جادو، شیطانی طاقتوں، بدروحوں اور ماورائی جادوئی طاقتوں کی محیر العقول کارستانیاں۔ ان ناولوں کو پڑھ کر ہمارے بچوں نے کیا حاصل کیا؟ جادو کی ہیبت، اس کے کمالات، اس کے ذریعہ مشکل کشائی، یہ سب کچھ غیر محسوس طریقے سے ان کے معصوم ذہنوں میں فیڈ کر کے انہیں ان ناپاک چیزوں سے مانوس کر دیا گیا تاکہ کل وہ آسانی سے عالمی دجالی ریاست کے وفادار شہری بن سکیں۔ گویا ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو شیطان کے پجاریوں کا وہ فرسودہ مواد خرید کر دیا جو انہیں رحمان سے بغاوت کرا سکے، جو انہیں شیطان کی عبادت کے قریب لے جائے۔ الغرض شیطان کی محنت جاری ہے، وہ اور اس کے چیلے ہر رخ سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ وہ انسانیت کو گناہ میں مبتلا کر کے جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو بے سر و سامان ہیں، بے وسائل اور بے آسرا ہیں، لیکن خدا کی محبت کی آس میں اس کی نصرت کے آسرے پر انسانیت کو جہنم سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ وہ دین کی طرف رجوع کی دعوت ہر حالت میں دے رہے ہیں۔ وہ شریعت کے نفاذ کی جد و جہد میں ہر لمحے لگے ہوئے ہیں۔ سعادت مند ہے وہ شخص جو ان مبارک کوششوں میں اپنا حصہ ڈالے اور خود کو، اپنے بچوں کو اور تمام مسلمانوں کو شیطان کے چنگل سے چھڑا کر رحمان کی آغوش میں لانے کی جد و جہد میں شامل ہو۔ ان تمام گناہوں کو چھوڑنے اور چھڑانے کی جد و جہد کرے جو مغربی تہذیب کے جلووں میں ہمارے معاشرے میں
پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ موسیقی، فلم، ناول، کارٹون جیسے شیطانی پھندوں سے انسانیت کو چھڑا کر دین خالص کی ابدی نعمتوں کا شوق دلانے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اور فتنے زدہ دور کا نجات یافتہ خوش قسمت ہے۔ اللہ ہم تمام کی ان سے حفاظت فرمائے، اللہم آمین۔